کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے اور کرتے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان کے کرنے کے جو ضابطے ہیں وہ ضابطے کائنات کے نقشے نہیں ہیں. اللہ کے کرنے کے ضابطے کائنات کے نقشے نہیں ہیں. اللہ کے کرنے کے ضابطے اس کے احکام ہیں. اللہ کے کرنے کے ضابطے اس کے احکام ہیں. کائنات ضابطہ نہیں ہے. کائنات ضابطہ نہیں ہے، احکام ضابطہ ہیں. کائنات ضابطہ نہیں ہے. اس لیے کائنات میں بہت تبدیلیاں ہیں. کائنات میں بہت تبدیلیاں ہیں. ضابطے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم کہ اللہ کے ضابطے میں کوئی تبدیلی نہیں، یہ ہے اللہ کا دین. لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے. اللہ کے ضابطے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، وہ یہ دین ہے. اور کائنات میں بہت تبدیلیاں ہیں. آپ دیکھیں گے زمینیں ہیں غلہ نہیں ہے، دکانیں ہیں آمدنی نہیں ہے، ہتھیار ہیں حفاظت نہیں ہے، عورتیں ہیں اولاد نہیں ہے، دوائیں ہیں شفا نہیں. آپ سارا نظام اٹھا کے دیکھ لو. کہ سمجھایا گیا تھا کہ ہم نے تمہیں جو اسباب دیے ہیں ہم نے تمہارے امتحان کے لیے دیے ہیں کہ تم ہمیں اس میں کتنا یاد رکھتے ہو. اس لیے میرے دوستو عزیزو، اسباب ترک کرنے کو نہیں کہا جاتا بلکہ اسباب میں حکم داخل کرنے کو کہا جاتا ہے کہ اسباب میں حکم داخل کرو، کیونکہ اسباب ذریعہ نہیں ہے کامیابی کا، اسباب میں حکم ذریعہ ہے کامیابی کا. اسباب ذریعہ نہیں ہے کامیابی کا. اسباب میں سب مشترک ہیں. قوم شعیب تاجر تھے، قوم سبا باغات والے تھے، قوم سمود صنعت والے، یہ سب قوم صالح صنعت والے. اگر تجارت ہی کامیابی کا راستہ ہے تو قوم شعیب بھی تاجر تھے، وہ ناکام ہو گئے. اللہ نے ہر حرف پیشے والوں کو پہلے ناکام کر کے دکھلا دیا، سب کو ناکام کر کے دکھلا دیا بعض کو بتانے کے لیے کہ یہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے. ہم سمجھتے تھے اسباب میں کامیابی کا نظر آنا کامیابی کا دھوکہ ہے. کامیابی کا دھوکہ ہے، اس لیے کہ کامیابی اسباب کا حاصل ہونا اور حاجت کا پورا ہونا نہیں ہے، بلکہ کامیابی حکم کا پورا ہونا ہے. اسباب ہو یا نہ ہو، حاجت پوری ہو یا نہ ہو، حکم کا پورا ہونا کامیابی ہے. حکم کا پورا ہونا کامیابی ہے. اسباب کا پورا ہونا، اسباب کا ہونا یا جو ہے حاجت کا پورا ہونا کامیابی نہیں ہے، بلکہ حکم کا پورا ہونا کامیابی ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزو، اللہ کی اطاعت پر آنے کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ جتنی بھی کائنات کی بکھری ہوئی شکلیں ہیں ان سب کا انکار کرو قدرت کے مقابلے میں کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے اور اس کے کرنے کے ضابطے اس کے احکام ہیں. کرنے کے ضابطے اس کے احکام ہیں. اس لیے ایمان کا خلاصہ اور ایمان کی حقیقت وہ تو اللہ کے رسول کی اطاعت ہے. صحابہ نے سوال کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ فرمایا یہ تو یہ نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے، جان لے کہ تو مومن ہے. ایسی علامت بتلائی کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنے بارے میں غور کر سکتا ہے اس کے ایمان کا کیا حال ہے. فرمایا اذا سرت کا حسنتک وساعت کا سیئتک فانت مومن، کہ جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ تجھے اندر سے غمگین کرے تو جان لے کہ تم مومن ہے. اس لیے فرمایا کہ ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے. ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے اور ایمان کی سب سے بنیادی علامت، ایمان کی سب سے بنیادی علامت اور ایمان کی حقیقت وہ سب سے اہم تقوی ہے. وہ سب سے اہم چیز تقوی ہے. اسی لیے کلمہ لا الہ الا اللہ کو قرآن میں تقوی کا کلمہ فرمایا. میں الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلها، کہ اللہ نے جمایا ایمان والوں کو تقوی کے کلمے پر، کیونکہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہی تقوی کا کلمہ ہے اور مومن اس کا حقدار ہے. اس لیے ساری نیکیوں کا مدار وہ تقوی پر ہے.
ساری نیکیوں کا مدار تقوی پر ہے. اور تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو کہتے ہیں. تقوی اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو کہتے ہیں. تقوی اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو کہتے ہیں. تقوی خالق سے ڈرنے کو کہتے ہیں. تقوی ہمارا تقوی مخلوق سے ڈرنے والا بنا ہوا ہے. ہمارا تقوی، واقعی کہہ رہا ہوں، ہمارا تقوی کا حال یہ ہے کہ ہمارے تقوی کا تعلق مخلوق سے ہے. ہمارے تقوی کا تعلق مخلوق سے ہے، ورنہ صحابہ کے تقوی کا تعلق بہراست خالق سے تھا. میں بتلاؤں گا، عرض کروں گا کہ کیا مطلب اس کا کہ ہمارا تقوی کا تعلق مخلوق سے ہے. چھپ کر گناہ کرتے ہیں، ڈر اس بات کا ہوتا ہے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا. ابن عباس فرماتے رضی اللہ عنہما کہ اگر کوئی شخص چھپ کر کوئی گناہ کر رہا اور اچانک دروازہ کھل جائے یا پردہ ہل جائے اور یہ خیال ہے کسی نے دیکھا تو نہیں، فرماتے ہیں کسی کا خیال آنا اس گناہ سے بڑا گناہ ہے جو یہ کر رہا ہے. اس گناہ سے بڑا گناہ ہے جو یہ کر رہا ہے. کسی کا خیال کیوں آیا؟ کسی کا خیال کیوں آیا؟ تجھے گناہ کرنے میں اللہ یاد کیوں نہیں آئے؟ اللہ دیکھ رہے، اللہ دیکھ رہے، یہ اللہ کا دیکھنے کیوں نہیں یاد آیا؟ بلقیس نے جب یوسف علیہ جو ہے زلیخا نے جب یوسف علیہ السلام کے ساتھ ارادہ گناہ کا کیا تو اس نے اپنے بت پر کپڑا ڈال دیا. بت پر کپڑا ڈال، پوچھا یہ کیا کر رہی ہے؟ کہ مجھے شرم آ رہی ہے، میرا معبود دیکھ رہا ہے. اللہ، میرا معبود دیکھ رہا ہے، مجھے شرم آ رہی ہے، میرا معبود دیکھ رہا ہے. پتھر کا بنا ہوا بت، پتھر کا بنا ہوا بت جس کو اپنا معبود سمجھ لیا جائے، جس کو اپنا معبود سمجھ لیا جائے، پتھر کا بنا ہوا بت جس کو زلیخا نے اپنا معبود سمجھا. یہ گناہ کرنے میں جبکہ وہ حرام سے بچنے کی مکلف نہیں ہے، حرام حلال جائز ناجائز اس سب کا تعلق تو مسلمان سے ہے. جس نے اس کلمے کو قبول کیا ہے اس سے سارے احکام کا تعلق ہے. وہ شرما رہی ہے اپنے بت سے. مومن کتنا حقدار ہے کہ وہ اپنے رب سے شرمائے. مومن کتنا حقدار ہے کہ اپنے رب سے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اصل تقوی ہے جو تنہائی کے گناہوں سے بچائے گا. اصل تقوی ہے جو تنہائی کے گناہوں سے بچائے گا، کہ اللہ سے اصل ڈرنا وہ تنہائی میں ڈرنا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے تقوی پر جو وعدے فرمائے ہیں، سب سے پہلا وعدہ فرمایا کہ اگر یہ تقوی پر آ جائیں تو میں ان کے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بناؤں گا. ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بناؤں گا. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جیسے بھی ان پر حالات آئیں گے میں انہیں تقوی کی وجہ سے ہر قسم کے حال سے نکال دوں گا. پہلا وعدہ تو یہ ہے. یوسف علیہ السلام جس دروازے پر جاتے تھے وہ دروازہ پہلے کھل جایا کرتا تھا. ہم تو یوں کہہ کر گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم بچ نہیں سکتے. ہم نہیں بچ سکتے. میرے کاروبار میں سود کی یہ صورتحال ہے، ہم نہیں بچ سکتے. میرے معاشرے میں عریانیت کا یہ حال ہے، ہمیں نہیں بچ سکتا. ہمارے عدالتوں میں جھوٹ کا یہ حال ہے، ہم نہیں بچ سکتے. جو گناہ سے بچنا نہیں چاہتے اللہ ان کے لیے بچنے کا راستہ نہیں نکالتے. جو گناہ سے بچنے کے لیے قدم نہیں اٹھاتے ان کے لیے دروازے نہیں کھلا کرتے. اس لیے فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اختیار کر لیتا ہے ہم اس کے تنگی سے نکلنے کا راستہ کھول دیتے ہیں. تنگی سے نکلنے کا راستہ کھول دیتے ہیں اور اس پر رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں.
لوگ گناہ کے ذریعے کمانا چاہتے ہیں اور گناہ کے ذریعے مالدار بننا چاہتے ہیں، حرام کمائیوں سے مالدار بننا چاہتے ہیں، حرام کمائی سے مالدار بننا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت تو اپنے بندوں محبوب بندوں کو ایسا مال سے بچانا چاہتے ہیں جو تمہیں کوئی آدمی اپنے بیمار کو پانی سے بچانا چاہتا ہے، اور یہ حرام راستے سے مالدار بننا چاہتا ہے۔ میرے دوستو عزیزو، سب سے پہلے تقوی کمائی کے نقشے میں لے آؤ، سب سے پہلے تقوی کمائی کے نقشے میں لے آؤ۔ اگر کمائی کے نقشے میں تقوی آ گیا تو معاشرہ، عبادات، اخلاق تینوں لائنیں بن جائیں گی۔ لیکن فرماتے تھے کہ حرام کمائی یہ اس کے اعضاء کو حرام کی طرف کھینچ کے لے جاوے گی، یہ نہ چاہتے بھی حرام کام کرے گا۔ جی ہاں، سب سے پہلے سوال معاملات کا ہے کہ معاملات ٹھیک کرو۔ سب سے پہلا سوال معاملات کا ہے۔ ہر مشین کے لیے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اس کا تیل کون سا ہے، اس موٹر کا تیل کون سا ہے، یہ ڈیزل کی مشین ہے، یہ ڈیزل کی موٹر ہے، یہ ڈیزل کا انجن ہے، یہ پیٹرول کا انجن ہے، اس کا تیل چاہیے۔ انسانوں کے ہاتھ بھی بنائی ہوئی مشینوں کے تیل متعین ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلمان اللہ کی عبادت کے لیے بنایا جائے اور اس کے لیے کوئی غذا کی پابندی نہ ہو کہ جانور کی طرح جو چاہو کھا لو، عمل کر لو؟ ایسا نہیں ہے۔ ہم سمجھتے تھے لوگ لقمے کو معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ لقمہ سمندر ہے، خیالات اس کے موتی ہیں۔ جیسی غذا ہوگی ویسے خیالات ہوں گے۔ اس لیے فرمایا سب سے پہلے معاملات کو حکم پر لاؤ، اخلاق، معاشرہ، عبادات، تینوں چیزیں بن جائیں گی، تینوں بن جائیں گی۔ اس لیے صحابہ کرام کی غیبی نصرتوں کا جو اصل بنیادی سبب بنا ہے وہ ایمان کی علامت تقوی، ایمان کی علامت تقوی۔ آگے فرمایا دوسرا وعدہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ ہم تقوی والوں کو ایسے راستے رزق دیں گے جہاں ان کا خیال گمان بھی نہیں پہنچے گا۔ ہم ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں ان کا خیال گمان نہیں پہنچے گا، اس جگہ سے ان کو رزق دیں گے۔ اور ہوا یہی، ایسے صحابہ کہ ان کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیا کرتا تھا، ایسے صحابہ کہ ان کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیا کرتا تھا۔ تقوی اختیار کرو، ہم تمہیں اپنے خزانوں سے دیں گے، تقوی اختیار کرو، ہم تمہیں خزانوں سے دیں گے۔ ایک صحابی نے آ کر عرض کیا کہ مجھ پر اتنا قرضہ ہے کہ میں اگر سال کی باغ کی آمدنی قرض میں ادا کرتا رہوں تو میرا قرض ادا نہ ہو۔ فرمایا کہ کھجوریں توڑ لی ہیں؟ کہ جی ہاں۔ آپ تشریف لے گئے باغ میں، کھجوریں توڑ کر رکھی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ جتنوں کا بھی تمہارے ذمہ حق ہے سب کو بلا لو۔ ایک وقت میں سب آ گئے، سب نے اپنا اپنا حق تول کر لے لیا، سارا قرضہ ادا ہو گیا، سارا قرضہ ادا ہو گیا۔ فرماتے ہیں صحابی کہ مجھے کہیں سے ایک کھجور بھی کم نظر نہیں آتی تھی کہ ان میں کوئی کھجور اٹھائی گئی ہے، سارا قرضہ ادا ہو گیا۔ یہ وعدہ ہے تقوی پر کہ ہم ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں ان کا گمان خیال بھی نہیں پہنچے گا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ تقوی سب سے پہلے معاملات میں لاؤ، اس لیے کہ اگر غذا تقوی والی نہیں ہے تو بدن سے نکلنے والے اعمال بھی تقوی والے نہیں ہوں گے۔ اگر غذا تقوی والی نہیں ہے، جو اپنے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں وہ سب سے پہلے اپنے معدے کی، اپنے خون کی حفاظت کرتے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک لقمہ کہانت کی آمدنی کا کھلا دیا گیا، پوچھا کہاں سے لائے ہو؟ کہ میں کہانت کیا کرتا تھا، نجومی سے جا کر حالات پوچھتا تھا
آ کے بتلاتا تھا لوگوں کو، اس کے پیسے ملتے تھے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لقمے کو اندر سے نکالنے کے لیے طے کی، ایک لقمہ کیسے باہر نکلے؟ جب ساری کوشش کی اور وہ لقمہ باہر نہ آیا تو لوگوں نے کہا پانی پیجئے، پانی پی کر نکالیے اس کو۔ روایت میں ہے کہ پانی پیتے رہے، قے کرتے رہے، جیسے کوئی اپنے برتن کو صاف کرتا ہے، دھویا کرتا ہے۔ جب وہ قے کے ساتھ لقمہ باہر آیا، لوگوں نے کہا امین آپ نے اس کے لیے کوشش کیوں کی؟ فرمایا اگر یہ میری جان لے کر نکلتا میں اس کو نکالتا۔ سارا کام خراب ہوا ہے اس کمائی کے حرام طریقوں کی وجہ سے۔ یہ کمائی کے حرام طریقوں نے سارے عبادات کو کھوکھلا کیا ہوا ہے، عبادات مردود ہیں اور دعائیں مردود ہیں، مقبول نہیں ہیں، اس لیے کہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ پہلے طہارت پھر عبادت، پہلے طہارت پھر عبادت، پہلے طہارت پھر عبادت، کہ آدھا ایمان ہے طہارت۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اگر آپ ناپاک پانی سے وضو کریں تو آپ کی عبادت کو کیا ہوگا؟ کہ آدھی طہارت، آدھا ایمان تو طہارت ہے، طہور شطر الایمان، طہور شطر الایمان، کہ پہلے پاکی حاصل کرو۔ پاکی کا مطلب یہی نہیں کہ آدمی غسل کر لے یا وضو کر لے، بلکہ بدن کے اندر دوڑنے والا خون حرام کمائیوں سے، سود سے، جھوٹ سے، غبن سے، دھوکے سے، ان سب سے پاک ہو۔ عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے گورنر بنایا تھا حمص کا، 1 سال وہ وہاں رہے۔ جب 1 سال کے بعد واپس آئے حضرت عمر نے فرمایا یہ کیا حال کیا ہوا ہے؟ تو اس پر ہی جواب دیا تھا حضرت عمر بن سعد نے کہ دیکھتے نہیں میرے بدن کا خون پاک ہے، میں نے کسی کا کوئی حق نہیں مارا، میں نے کسی کا کوئی حق نہیں دبایا، میرا خون بدن کا اپنی کمائی سے، حلال کمائی سے بنایا ہوا ہے، میرا خون پاک ہے، اور مجھے کیا چاہیے؟ میرا خون پاک ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ کمائیوں کو حکم پر لاؤ، کمائیوں کو حکم پر لاؤ، اس لیے کہ طہارت کے بغیر عبادت نہیں ہے۔ میرے دوستو، بزرگ عزیزو، کمائی کی شکلوں میں حرام ایسا جز بن گیا ہے کمائی کی شکلوں کا کہ مسلمان یہ کہہ کر بے فکر ہے کہ میں کیا کروں، حالانکہ سودی کاروبار کرنے والا اللہ سے اعلان جنگ کر رہا ہے۔ ادھر کاروبار سود کا، ادھر دعا ہو رہی ہے۔ عجیب بات ہے، ادھر کاروبار سود کا ہے، ادھر دعا ہو رہی ہے۔ اگر آپ کی اپنے کسی پڑوسی سے لڑائی ہو جائے، آپ کی اپنے کسی پڑوسی سے لڑائی ہو جائے تو کیا آپ اس پڑوسی کے یہاں سے نمک مانگنا پسند کریں گے؟ صرف نمک، بہت معمولی چیز ہے، مجھے آپ نہیں۔ کوئی تمہارا بچہ اگر نہ سمجھ جسے خبر نہیں لڑائی ہے وہ جا کے لے آوے تو آپ 2 چاٹے مار کے واپس کراؤ گے کہ ہمیں نہیں چاہیے کیا ہے؟ یا آپ اپنے دشمن سے جس سے آپ لڑائی کر رہے ہیں اس سے آپ کسی خیر کی امید کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اور عجیب بات ہے کہ لوگ سودی کاروبار کر کے اللہ کے رسول سے اعلان جنگ کیے ہوئے ہیں، اعلان جنگ کیے ہوئے ہیں۔ ان لم تفعلوا فاذن بحرب من اللہ ورسولہ، اگر نہیں باز آتے ہیں سود سے تو اعلان جنگ ہے اللہ کے رسول کے ساتھ۔ عجیب بات ہے کہ ادھر سودی کاروبار ہے اور ادھر دعائیں ہیں کہ اللہ سے مانگ بھی رہے ہیں، اللہ سے لڑائی بھی کر رہے ہیں۔ اللہ سے مانگ بھی رہے ہیں، اللہ سے لڑائی بھی کر رہے ہیں کہ اپنے معاملات کو حکم پر لاؤ۔ معاشرہ، عبادات، اخلاق، تینوں لائنیں ٹھیک ہو جائیں گی،
بشرطے کے معاملات ٹھیک ہو جائیں. اور اگر معاملات ٹھیک نہ ہوئے تو یہ عبادات مقبول عبادات بھی حق والے ایسے لے اڑیں گے قیامت میں کہ ان حق والے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے اور اس کی مقبول عبادت حق والے لے جائیں گے اور یہ عابد جہنم میں ڈال دیا جائے گا. حدیث میں اسی طرح ہے ثم طرح فی النار. اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلے معاملات کو حکم پر لاؤ، کہ معاملات کو حکم پر لاؤ. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ تقوی پر یہ 5 وعدے ہیں کہ پہلا وعدہ یہ ہے کہ ہم انہیں ہر تنگی سے نکال دیں گے. دوسرا وعدہ یہ ہے کہ ہم ایک جگہ سے رزق دیں گے جہاں ان کا گمان خیال نہیں پہنچے گا. تیسرا وعدہ یہ ہے کہ ہم ان کے کام میں آسانیاں پیدا کریں گے، ہم ان کے کام میں آسانیاں پیدا کریں گے. من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، ہم ان کے کام میں آسانی پیدا کریں گے. اور چوتھا وعدہ یہ ہے کہ ہم یہ اگر اپنے کاروبار کو اور اپنے معاش کو حرام سے حلال کی طرف پھیر لیں تو ہم ان کے گناہ معاف کر دیں گے. اور پانچواں وعدہ یہ ہے کہ ان کے اجر کو بڑھا دیں گے، ان کے اجر کو بڑھا دیں گے، ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے، ان کے اجر کو بڑھا دیں گے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ ایمان کی بنیادی علامت اور ایمان کی بنیادی صفت تقویٰ ہے. اور فرمایا التقویٰ ملاک الحسنات، کہ ساری نیکیوں کا مدار تقوی پر ہے، ساری نیکیوں کا مدار تقوی پر ہے. اس لیے فرمایا کہ ایمان کو ایمان کی حقیقت کے ساتھ سیکھو، کہ ایمان کو ایمان کی حقیقت کے ساتھ سیکھو، ایمان کو ایمان کی حقیقت کے ساتھ سیکھو. سب سے بنیادی چیز ہے یہ. ایک جماعت آپ اس میں حاضر ہوئی، فرمایا تم کیا ہو؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سے لے کر پیر تک ہمارے حلیے کو دیکھا، ہمارے حلیے کو دیکھا. اس لیے کہ ایمان کے دلوں میں راسخ ہونے اور ایمان کی حقیقت کے حاصل ہونے کی علامت اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان اتباع سنت پر آئے، مسلمان اتباع سنت پر آئے. یہ تقاضا ہے ایمان کا، یہ تقاضا ہے ایمان کا کہ مسلمان اتباع سنت پر آئے. اگر اس کا ظاہر سنت کے خلاف ہے، اگر اس کا ظاہر سنت کے خلاف ہے تو دل میں ایمان نہیں ہے، پکی بات ہے. بات بھاری پڑے گی اور ہے حقیقت یہی ہے. قرآن تو کھول کے کہہ دیا نا صاف کہ تم ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک اللہ اور اللہ کے رسول تمہیں ان تمام شکلوں سے، تمام طریقوں سے، تمام اسباب اور راستوں سے، جتنا بھی اللہ کا غیر ہے اس سب سے یہ دونوں تمہیں محبوب نہ ہو جائیں، تم اپنے آپ کے ایمان والا نہیں کہہ سکتے. آج کل شیطان نے ایک ایسی تھپکی دی ہے مسلمانوں کو اور ایک ایسے دھوکے میں ڈالا ہے یہ کہہ کر کہ میاں ایمان تو دل میں ہوتا ہے لہذا ظاہر کو مت دیکھو. ہاں یہ میں بہت عام بات کر رہا ہوں کہ ظاہر کو مت دیکھو، ایمان تو دل میں ہوتا ہے اور دل کا حال کوئی جانتا نہیں، لہذا ظاہر کو مت دیکھو، ظاہر کو مت دیکھو اور ایمان تو دل میں ہوتا ہے. صاحب فرماتے تھے کہ اگر دل میں ایمان ہوتا تو سنت کی شکل میں ظاہر ہوتا. جی ہاں، مومن کی پہچان ہے اتباع سنت. آپ نے فرمایا میرے صحابہ ایسے میرے طریقے کے پابند ہیں کہ اگر لاکھوں کروڑوں میں بھی چند صحابہ ہوں تو الگ پہچانے جائیں گے اتباع سنت سے. آپ نے مثال دے کے فرمایا
کہ میرے صحابہ ایسے ہیں کہ ایک سیاہ بیل کے پہلو میں چند بال سفید ہوں یا سفید بیل کے پہلو میں چند بال سیاہ ہوں، میرے صحابہ ایسے ممتاز. اور میرے صحابہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی امتیازی شان کو تقوی کے ساتھ جوڑا ہے. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور غیروں کے درمیان، تمہارے اور غیروں کے درمیان ظاہری اور باطنی فرق، معاشرے کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، شادیوں کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، تمہاری ظاہری حلیے کے اعتبار سے تمہیں دوسروں سے اس وقت تک اللہ تعالی الگ نہیں کریں گے جب تک تمہیں تقوی نہ آ جائے. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. یہ فرقان کیا ہے؟ یہ فرقان یہ ہے کہ مسلمان کا ہر عمل سنت کے مشابہ ہو اور اس کا ہر عمل اعداء دین کے طریقوں کے خلاف ہو. یہ ہے فرقان. یہ ہے فرقان. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اگر تمہارے دل میں ایمان ہے تو تمہارے طریقے، تمہاری شادیاں، تمہارے معاملات، تمہارا حلیہ سیدھی بات ہے بالکل. ورنہ یہ شیطان کی بہت بڑی تسلی ہے، شیطان کی تسلی ایمان والوں کے لیے کہ ایمان تو دل میں ہوتا ہے، ظاہر کو مت دیکھو. ایسا نہیں ہے. مولانا فرماتے تھے کہ اگر گدھے پر بیٹھ کر کار کے مقابلے میں فخر زیادہ نہیں کرتا ہے تو دل میں ایمان نہیں ہے. حضرت کا ملفوظ ہے، کیونکہ کار سنت سواری نہیں ہے، گدھا مسنون سواری ہے. اب کار میں بیٹھنے میں عزت ہے، گدھے میں بیٹھنے میں ذلت محسوس کرے گا. حالانکہ گدھا مسنون سواری ہے، کار مسنون سواری نہیں ہے. اتباع سنت، اتباع سنت. ہم بہت سے مواقع پر سنت کو سوچ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہاں سنت کا موقع نہیں ہے. مولانا الیاس صاحب والے نے مولانا صاحب سے فرمایا بہت بچپن میں فرمایا تھا کہ یوسف قطبیت کے درجے پر آنا چاہتے ہو؟ کہ جی کیسے؟ کہ لوگ سمجھیں کہ بہت ذکر اور بہت لمبے لمبے وظیفے کرنے پڑیں گے قطب بننے کے لیے. مولانا الیاس صاحب نے فرمایا کہ قطبیت کا سب سے آسان راستہ اور قطب بننے کا سب سے زیادہ یقینی راستہ اس ماحول میں سنت العمل کیا کرو جہاں سنت کے خلاف ماحول ہو. جہاں ماحول سنت کے خلاف ہو. ہم عام طور سے یہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہاں مناسب نہیں ہے، یہاں تو جیسا ہو رہا ہے ایسا کر لو، جہاں موقع ہوگا وہاں کر لینا. جی ہاں، موقع شناسی یہ دین کو مٹانے والا مزاج ہے. یہ موقع دیکھ کر کام کرو، یہ دین کو مٹانے والی بات ہے. یہاں ماحول نہیں ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ تم اس پر عمل کرو گے، یہاں لوگ سنت پر ہنسیں گے، تم ذریعہ بنو گے. یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے. ہاں یہاں نہ کرو یا عمل، کیونکہ لوگ ہنسیں گے، سنت پر تم ذریعہ بنو گے ہنسنے کا. کہ نہیں، سنت کا اتباع تو سنت کی احیاء کے لیے ہے، اور سنت کا احیاء مخالف ماحول میں عمل کرنے کو ہی کہتے ہیں. سنت کا احیاء مخالف ماحول میں سنت عمل کرنے کو ہی سنت کا احیاء کہتے ہیں. ایک سنت کے احیاء پر 100 شہیدوں کا ثواب ہے. وہ شہیدوں کا ثواب جبھی تو ہوگا جبھی مخالف ماحول میں کرے گا، ورنہ موافق ماحول میں سنت عمل کرنا جہاد تھوڑا ہی ہے. جہاد تو مخالف ماحول میں عمل کرنے کہتے ہیں. یہاں تو ایک شہید کا بھی اجر نہیں ملنے کا اگر موافق ماحول میں سنت عمل کر رہا ہے. کہ سنت عمل کرو مخالف ماحول میں. اور رہا یہ کہ لوگ ہنسیں گے، تو اللہ نے فرمایا ہوا ہے انا کفیناک المستہزئین، کہ نبی جی آپ پر ہنسنے والوں کے لیے تو ہم کافی ہیں.
لو آپ عرض کے لیے ہم کافی ہیں. آپ تو اپنے طریقے پر رہیے، آپ تو اپنے طریقے پر رہیے. اس لیے کہ سنت پر ہنسنے والا وہ اس سنت عمل کرنے والے پر نہیں ہنس رہا ہے، بلکہ وہ خدا کی قسم براہ راست محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہنس رہا ہے. بہت ڈرنے کی بات ہے، بہت ڈرنے کی بات ہے، یہ بہت ڈرنے کی بات ہے. کسی سنت پر ہنسنے والا یا کسی سنت کا انکار کر دینے والا وہ براہ راست محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہنس رہا ہے. معمولی بات نہیں ہے یہ جو میں کہہ رہا ہوں. اس لیے کہ اگر کسی سنت کا انکار کر دیا جائے، اگر کسی سنت کا انکار کر دیا جائے، میں بات توجہ سننا، اگر کسی سنت کا انکار کر دیا جائے تو بڑی بڑی قوتیں اور طاقتیں مسلمان کے اندر سے سلب کر دی جاتی ہیں، ختم کر دی جاتی ہیں. بہت اہم بات میں کر رہا ہوں. لوگ سنت کو معمولی سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ فرض ہے، سنت تو نہیں ہے. انکار کرنے میں بھی یہ سوچتے ہیں کہ کوئی فرض تو نہیں ہے، آپ کہہ رہے اس پر عمل کرو، فرض تو نہیں ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان صرف فرائض کو ادا کرے اور سنتوں کو چھوڑ دے تو یہ مسلمان غیروں میں پہچانا نہیں جا سکتا. پکی بات ہے. مسلمان کی امتیازی شان اتباع سنت میں ہے. کسی بھی سنت کو ہلکا سمجھ کر اس کا انکار کرنا یا اس کو چھوڑنا یہ بڑی بڑی صلاحیتوں کو اور بڑی طاقتوں کو سلب کر لیتا ہے، چھین لیتا ہے. میں ایک واقعہ سناتا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے کہ ایک ضرورت کی لائن کی سنت، نماز کی لائن کی نہیں کہہ رہا ہوں، حج کی لائن کی نہیں کہہ رہا ہوں، روزے زکوٰۃ کی لائن کی سنت نہیں کہہ رہا ہوں. کھانا جو نبی کی بعثت کا مقصد نہیں ہے، جو نبی کی بعثت کا مقصد نہیں ہے، ضرورت ہے. اگر اس لائن کی سنت کا بھی انکار کر دے تو بڑی بڑی قوتیں اور بڑی صلاحیتیں سلب ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. میں اس کو واقعہ عرض کرتا ہوں کہ نبی کا حکم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں قیامت تک اللہ تعالی نے اسلام کا رعب اتباع سنت میں رکھ دیا ہے. جو جتنا متبع سنت ہوگا باطل اس سے مرعوب ہوگا. یہ حقیقت ہے. جو جتنا متبع سنت ہوگا باطل سے مرعوب ہوگا، اور جو جتنا سنت سے دور ہوگا وہ باطل سے مرعوب ہوگا. اس لیے کہ اللہ تعالی نے سنتوں کا رعب رکھا ہے باطل پر. اللہ نے سنت کا رعب رکھا ہے باطل پر. یہ حقیقت ہے. یہ ایک مہینے کی مسافت تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مہینے کی مسافت تک آپ کی مدد آپ کے رعب سے کی گئی ہے. ایک مہینے کی مسافت تک آپ کا رعب. جی ہاں. جو دو فوجی بازان سے، یمن کے گورنر بازان کی طرف سے آپ گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے، وہ دونوں آپ کو دیکھ کر کانپنے لگے تھے. حالانکہ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجے گئے کس طرح کے حکم سے،
دونوں دیکھ کر کانپنے لگے، آپ کو دیکھ کر کانپنے لگے۔ میں یقین سے عرض کر رہا کہ جس رعب سے آپ کی مدد کی گئی ہے، اللہ نے وہ رعب قیامت تک کے لیے آپ کی سنتوں میں رکھ دیا ہے۔ جتنا زیادہ سے زیادہ سنتوں کا پابند ہوگا، باطل سے اتنا ہی مرعوب ہوگا، اور جو جتنا غیروں کے طریقوں پر ہوگا، ایسے اغیار مسلمانوں سے مرعوب نہیں ہوں گے، بلکہ مسلمان ان سے مرعوب رہیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کسی بھی سنت کو ہلکا مت سمجھو، ورنہ بڑی بڑی صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی۔ ایک صاحب کھانا کھا رہے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ کھانا کھا رہا تھا بائیں ہاتھ سے، کھانا کھا رہا تھا بائیں ہاتھ سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی کھانا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، حالانکہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، بے شک سنت ہے۔ اس نے فوراً یہ جواب دیا، آپ کی بات کو کاٹنے کے لیے، اس لیے کہ عام طور سے لوگوں کا مزاج بن گیا ہے